अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ रमज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने एतराफ़ किया है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ से गलतियाँ हुई, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जिसकी कीमत चुकाना पड़ी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। PTI बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत होकर सामने आएगी। बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ी है, मगर वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। PTI बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत होकर सामने आएगी। उनकी जानिब से कहा गया कि आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली की निगरानी खुद करेंगे। और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी नताइज पर तंज भरा ट्वीट, लिखा तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर जा रही है। अवाम को महंगाई, लाकानूनियत और नाअहली के दलदल में धकेल कर जा रही है। हर शोबे में तारीखी नाकामी के अनमिट दाग सजा कर जा रही है। तो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी नताइज पर ऐसा तंज भरा ट्वीट किया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज ने सुनामी का रुख बदल कर रख दिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की JUI 3 शहरों के मेयर का इंतखाब जीत गई। सबसे ज्यादा तहसीलें भी JUI की झोली में आ गिरी। मरदान में मेयर की सीट पर ANP ने मैदान मारा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के हिमायतुल्लाह मयार 56,458 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम के अमानत शाह हक्कानी 49,938 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है। चंद दिन उनको खुश होने दें यार, कुछ बयान नहीं करने दें उनको। मुखालिफिन मजाक समझते रह गए, मौलाना घर में घुस कर मात दे गए। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। मौलाना राजी ना, मौलाना रागे। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। और आया भी ऐसा कि पख्तूनख्वा पर छा गया। 2018 में क्लीन स्वीप करने वाली PTI को स्वीप कर दिया। पख्तूनख्वा के दिल पेशावर, कोहाट और बन्नू में मेयर की निशिस्तें जीत ली। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर में जुबैर अली, कोहाट में तारिक शेर जमान और बन्नू में इरफान दुर्रानी मेयर मुंतखब। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। फजल रहमान सोनामी को बहा ले गए। पख्तूनख्वा में ऐसी तब्दीली आई कि तहसीलों की दौड़ में भी JUI सबसे आगे है। मैं आ चुका हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बुर्ज उलट गए। बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात को बड़ा अपसेट। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, 6 वफाकी और 12 सूबाई वजीर अपने उम्मीदवारों को कामयाब ना करा सके। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिए इस बारे में। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के जो वफाकी वज़रा हैं, जो सूबाई वज़रा हैं, इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली हो गए हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो गए हैं, वो अपने अपनी तहसीलों और अपने अपने अजला में पार्टी को कामयाबी नहीं दिला सके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तहसील बड़े से उनका ताल्लुक है, वो अपनी तहसील जो है वो उनके नुमाइंदे हार चुके हैं। इसी तरह जो सबसे बड़ा सूबे का सबसे बड़ा शहर पेशावर, तैमूर सलीम जगड़ा, कमर मंगश यहाँ से वजीर हैं, लेकिन वो अपने उम्मीदवार को कामयाबी ना दिला सके। इसी तरह सबसे जो काबिल जिक्र बात है, वजीर तालीम शाहराम खान अपने चचा को नहीं जितवा सके। इसी तरह हरीपुर से जो यूसुफ बरादरान हैं, जिनमें यूसुफ अयूब है और इसी तरह अरशद अयूब है और उमर अयूब है, वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको कामयाबी ना दिला सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में अब भी मुतादिद तहसीलों के नताइज की तफसील इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर सका है। कौन से हलकों में री पोलिंग होगी, इसकी वजूहात क्या हैं, ये तमाम तर वजूहात जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद है इरफान मुसज़ई। उनसे इरफान, बताइएगा क्या वजह सामने आ सकी हैं?
جی بالکل، خیبر پختونخوا کے زیادہ تر ایسے تحصیل ہے جس کے نتائج جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کیے گئے، جس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان تحصیلوں میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے جو ہے وہ پولنگ بند کر دی گئی تھی۔ مختلف تقریباً 80 کے قریب پولنگ ایسے اسٹیشن ہے جہاں پر الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیا گیا تھا، چونکہ یہاں پر جو ہے وہ کافی ہنگامہ آرائی ہوئے، جس میں پشاور کے جو ہے وہ 6 پولنگ اسٹیشن ہے، 5 قادر آباد کے ہے اور ایک جو ہے وہ افریدی گڑھو کا پولنگ اسٹیشن ہے۔ اسی طرح کرک میں جو ہے وہ 9 ایسے پولنگ اسٹیشن ہے تحصیل کرک میں، جبکہ تحصیل کرک کے داؤد شاہ بانڈا میں جو ہے وہ 3 ہے، جبکہ تخت نصرتی میں جو ہے وہ کرک میں جو ہے وہ 35 ایسے پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر پولنگ روک دی گئی تھی۔ لکی مروت میں جو ہے وہ 4 پولنگ اسٹیشن ہے، جبکہ تحصیل باڑہ میں جو ہے وہ 4 پولنگ اسٹیشن ہے۔ لنڈی کوتل میں جو ہے وہ جہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی تو ایسے 20 پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر پولنگ روک دی گئی تھی اور وہاں پر پولنگ کا عمل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح باجوڑ کے تحصیل خار میں جو ہے وہ 2 ایسے پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر جو ہے وہ پولنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو ان تحصیلوں کے نتائج جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی، چونکہ ان کے نتائج ابھی کمپلیٹ نہیں ہو سکے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہاں پر پولنگ مکمل نہیں ہوئی، جن تحصیلوں میں پولنگ اسٹیشن میں پولنگ ہوئی اور وہاں پر گنتی کا عمل مکمل ہوئے تو ان تحصیلوں کی جو ہے وہ رزلٹ جاری کیا جائے گا، جبکہ جہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئے اور مکمل طور پر پولنگ نہیں ہوئی تو وہاں پر جو ہے وہ ری پولنگ کا جو ہے وہ شیڈیول جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے 2 ایسی تحصیلیں ہیں بکا خیل اور ڈی ای خان جہاں پر جو ہے وہ الیکشن ملتوی کیا گیا تھا۔ ڈی ای خان میں جو ہے وہاں پر ایک دن پہلے این پی کے وہ تحصیل جہاں پر ابھی تک پولنگ مکمل نہیں ہوئی ہے اور کچھ ایسی وجوہات جو کہ آپ نے ہم سے ڈسکس کی، بہت شکریہ، اس سلسلے میں آپ آگاہ کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی LNG ریفرنس اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کی ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس میں احتساب عدالت میں پیشی۔ دونوں نے میڈیا سے گفتگو میں KP بلدیاتی الیکشن میں شکست پر حکمراں جماعت کی خوب خبر لی۔ عادل تنولی رپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریفرنسز کی سماعت کے لیے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال پیش ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان نے KP بلدیاتی الیکشن کے نتائج کو حکومت کی شکست فاش قرار دیا۔ یہ کوئی معمولی شکست نہیں ہے، مکمل ریجیکشن ہے اس کی پالیسی کی، اس ملک کو جو انہوں نے تباہ کیا ہے، صوبے کو تباہ کیا ہے، اور یہی کیفیت ہر جگہ ہوگی۔ اب الیکشن چوری کرنا بھی ذرا مشکل ہو گیا کیونکہ لوگ جوتیاں ماریں گے جو چوری کریں گے۔ سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے PTI کی ہار کے بعد موجودہ حکومت سے مکمل نجات کی پیشگوئی کر ڈالی۔ عوام کو مبارک ہو، عمران نیازی صاحب نے خیبر پختونخوا میں PTI کی شکست کا نوٹس لے لیا ہے، گویا کہ اب PTI کا فاتحہ پڑھ لی جائے تو اب انشاءاللہ ان سے نجات بہت قریب ہے۔ احتساب عدالت نے احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس کی سماعت نیب پروسیکیوٹر کی عدم حاضری پر بغیر کارروائی 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ PTI کا جنم پشاور میں ہوا اور وہ دفن بھی وہیں پر ہوگی۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا عوام نے تحریک انصاف کو کارکردگی کی سزا دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جب ایسا نتیجہ آیا ہے تو سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں کیا ہوگا، یہ سوچ لیں۔ کا جو جنم ہے وہ پشاور میں ہوا ہے اور PTI پشاور میں دفن ہو جائے گی، اور اس بلدیاتی الیکشنز کے نتائج نے یہ ثابت کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جو PTI کو ماضی کے 2-3 الیکشنز میں ووٹ دے کے کامیاب کروایا تھا، انہوں نے PTI کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا شاید انہوں نے PTI کے جو لوگ ہیں ان کو دی ہے، ان کے امیدواروں کو دی ہے۔ وہ خیبر پختونخوا ہے جہاں PTI نے باقی تمام جماعتوں کو ایک طرح سے فارغ کر دیا تھا۔ اس علاقے میں اگر PTI کا یہ حشر ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صوبہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا، پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں اور بلوچستان کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو دھچکا لگ گیا، بلدیاتی انتخابات میں ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے محسن بلال سے۔ محسن، اوورسیز پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اوورسیز جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، اور اس بات کی جو تصدیق ہے وہ صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے بھی کی ہے۔ اور جب ہم نے ان سے اسپیسیفکلی اوورسیز کے ووٹوں کے حوالے سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اوورسیز کے حوالے سے، اور اگر EVM پر انتخابات
हो भी जाते हैं तो बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। और उनका ये कहना था कि उनके ख्याल में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आम इंतखाबात में ही हिस्सा ले सकेंगे और पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें वो अपना वोट कास्ट करने के हक से महरूम रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल आपका। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में बेनामी खातों से 16 अरब 34 करोड़ रुपए जमा हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के 45 अकाउंट्स की तफसीलात बैंकिंग कोर्ट में जमा करा दी हैं। मजीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद। जी बिल्कुल, जो है वो FIA की जानिब से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के 45 बैंक अकाउंट्स की जो तफसीलात हैं वो बैंकिंग जराइम कोर्ट लाहौर में जमा करवा दी हैं। FIA के मुताबिक अगर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो मुल्ज़मान को 7 साल कैद और जुर्माना और इसके साथ साथ उनकी जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। ताहम जो है वो इसके साथ साथ इन तहकीकात में ये बात सामने आई है, शहबाज शरीफ के नाम पर जो है वो 14 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं और इसके साथ साथ इन दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ के नाम पर 2008 से 2018 तक एक ही ब्रांच में 10 अकाउंट्स जो है वो खोले गए। इसके साथ साथ FIA ने यह भी लिखा कि हमजा शहबाज के नाम पर 13 बैंक अकाउंट्स खोले गए और हमजा शहबाज के नाम पर 2005 से 2018 के दौरान जो है ये बैंक अकाउंट्स मुख्तलिफ औकात में खोले गए। ताहम जो है वो ये तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करके FIA ने बैंकिंग जराइम कोर्ट में तहकीकात जमा करवा दी। ठीक है अरशद अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लीगी रहनुमा इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने की तरफ बड़ी पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई है। आपको ये बताते चले कि हुक्म इम्तना ख़त्म होने पर कामयाबी का नोटिफिकेशन अब जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही इसहाक डार पर नए ऑर्डिनेंस का इतलाक होगा, यानी नए ऑर्डिनेंस के तहत इसहाक डार का 2 माह में हलफ उठाना जो है वो काफ़ी लाजमी होगा। इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने का ये मामला और ऐसे में इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई है। और अभी अहम खबर है, नौकरियों का झांसा देकर अवाम से टेस्ट फीस के नाम पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड करने का इंकशाफ हुआ है। नैब रावलपिंडी ने नौकरियों के जाली इश्तिहारों का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सोहेल रशीद, उनसे बात करेंगे। सोहेल, इस खबर की क्या तफसीलात हैं? देखिए, इस्लामाबाद में 4 मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विस कंपनियां रजिस्टर करवा के फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिस पर नैब रावलपिंडी ने बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया गया है। रेफरेंस में ये कहा गया है कि सैयद तजम्मुल हुसैन नामी मुलजम ने हजारों नौकरियों के जाली इश्तिहारात अखबारात में शाया किए और 1 लाख से ज्यादा शहरियों को लूटा गया। टेस्टिंग फीस की मद में शहरियों से मजमूई तौर पर 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ली गई। 350 से 1000 रुपए तक फीस ली जाती थी और ये सिलसिला 2017 में शुरू किया गया। मुलजम के वारंट्स भी जारी किए गए, ऐसा बताया गया है नैब की जानिब से, लेकिन वो अब तक रुपोश है और उसे पकड़ने में कामयाबी नहीं हासिल हो सकी, इसलिए उसको इश्तिहारी भी करार दिया गया है। अब एहतसाब अदालत में ये रेफरेंस बाकायदा तौर पर दायर किया गया है और नैब रावलपिंडी ने मुलजम के खिलाफ कानून के मुताबिक ट्रायल शुरू करके सजा देने की इस्तदा की है। ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। श्रीलंकन शहरी का कत्ल, गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 34 मुल्ज़िमान का मजीद 13 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। बात करेंगे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, प्रियंका कुमारा कत्ल केस के जो 34 मुल्ज़मान हैं उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है, जहां पे जज की जानिब से 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि इनमें से 26 मुल्ज़मान वो हैं जो अपना 15 रोज़ा, जबकि 8 मुल्ज़मान अपना 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है मुकम्मल करने के बाद अदालत में आज पेश हुए थे। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे यहाँ पे और सियालकोट पुलिस की जानिब से 13 रोज़ा रिमांड की ही इस्तदा की गई थी, जिसे जो है जज ने मंजूर कर लिया और इसके बाद इनको जो है 3 जनवरी 2022 को दोबारा से अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद आपका। और अभी खबर आ रही है कराची से, जहां अहमद जिना रोड पर KMC और DMC के पेंशनर्स ने वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ धरना दे दिया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अली हफीज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अली, क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, कराची की तामीर और तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा किया है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और DMC के मुलाजमीन ने, जो रिटायर हो चुके हैं।
ان کے پینشن کا مسئلہ ہے. سندھ حکومت جو ہے واجبات کے لیے پیسے نہیں دے رہی KMC کو، بلدیاتی اداروں کو، جس کی وجہ سے پینشن کے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کیے جا رہے. اب اس سلسلے میں جو ہے ریٹائر ملازمین جو بلدیاتی اداروں کے ہیں انہوں نے KMC ہیڈ آفس کے سامنے جو ہے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے. 1 گھنٹے زائد کا وقت گزر چکا ہے. MA روڈ کے طرف جو ہے بدترین ٹریفک جام ہے. یہاں پر جو ہے نعرے بازی کی جا رہی ہے حکومت سندھ کے خلاف. ملازمین جو کہہ رہے ہیں کہ گھر کے چولہے جلانا جو ہے مشکل ہو گئے ہیں. کئی عرصے سے وہ دھکے کھا رہے ہیں سرکاری دفاتر کے، لیکن جو واجبات ہیں ریٹائرمنٹ کے وہ ادا نہیں کیے جا رہے. اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی KMC کے اعلیٰ حکام نے جو ہے جو مزدور یونین ہے ان کے لیڈران کو اندر بلایا اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ملاقات کا عمل شروع ہو گیا ہے. بہت شکریہ علی تفصیلات کے لیے. ایک اور احتجاج کی بات کریں گے. کراچی میں ہی قومی ادارہ برائے امراض قلب کے سامنے پیرامیڈیکل سٹاف احتجاج کر رہے ہیں، جس کے باعث کالا پل سے جناح روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. شاہ نواز علی قادری سے بات کر لیتے ہیں. شاہ نواز، کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ بالکل، یہ ابھی 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. یہ جناح جو ہسپتال ہے وہ اس روڈ کے اوپر جو ہے جناح کارڈیو کے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس وقت احتجاج کر رہا ہے. سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور کسی جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جو یہاں پر مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ہیلتھ الاؤنسز اور جو ان کو مستقل طور پر بنیادوں پر پکا کیا جانا تھا وہ نہیں کیا گیا ہے، جس وجہ سے یہ احتجاج کر رہے ہیں. اور 14 ماہ ہو چکے ہیں ان کے ہیلتھ الاؤنسز نہیں دیے گئے ہیں. اس وقت پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت مظاہرین ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمرجنسی آپریشنل ہے، صرف OPD کا جو سٹاف ہے اس وقت یہ مظاہرے میں اس وقت شامل ہے. جو جناح برج ہے وہاں پر جو ٹریفک پولیس تعینات ہے انہوں نے تمام قسم کی گاڑیوں کو داخلے سے منع کر دیا ہے. یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اہم ترین ٹریفک جام دیکھنے میں آ رہا ہے. بہت شکریہ شاہ نواز علی قادری آپ کا. اور ابھی خبر یہ ہے کہ کراچی میں جاری قائد اعظم ٹرافی میچ کے دوران ٹیسٹ کرکٹر عابد علی کو بیٹنگ کرتے ہوئے سینے میں تکلیف ہوئی ہے. اس کی تفصیلات لیں گے. حذیفہ خان ہمارے ساتھ ہیں. حذیفہ، کیا بتایا جا رہا ہے؟ سینے میں تکلیف ہوئی ہے، طبیعت کیسی ان کی؟ جی بالکل، جیسے آپ نے بات کی قائد اعظم ٹرافی کا میچ جہاں پہ KPK اور سینٹرل پنجاب کی ٹیم مد مقابل ہیں. عابد علی جو بیٹنگ کرتے تھے سینٹرل پنجاب کی طرف سے ان کی سینے میں درد ہوا، جس کے بعد ان کو مقامی اسپتال منتقل کر دیے گئے. اس وقت ان کے کچھ ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں جس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا یہ درد کیوں ہوا ہے. بائیں جانب یہ درد اٹھا ہے تو ٹیسٹ کے بعد یہ واضح ہوگا کہ یہ درد جو ہے وہ معمولی درد ہے بیٹنگ کے دوران ہوا ہے یا کوئی سیویئر بیماری ان کو ہے. لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ عابد علی کی کنڈیشن جو ہے وہ اسٹیبل ہے اور بہت جلد ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ کے بعد واپس ہوٹل روانہ کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے حذیفہ، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. معروف امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے. انہیں پاکستان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ متعارف کرانے کا اعزاز حاصل تھا. بھاولپور اور لاہور میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈاکٹرز کو تربیت دی. کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار بلڈ ڈیزیز قائم کیا. پاکستان کا بڑا نقصان ہو گیا. طب کی دنیا میں فضا سوگوار ہو گئی. ڈاکٹر طاہر شمسی اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے. ڈاکٹر طاہر شمسی کا شمار پاکستان کے ان محسنوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان کی طبی تاریخ کو نئی جہت دی. انہوں نے کینسر کی وجہ سے پل پل موت کے قریب جاتے اپنے ہم وطنوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے پہلی بار 1996 میں پاکستان میں ہی بون میرو ٹرانسپلانٹ متعارف کروایا. اس سے پہلے پاکستانیوں کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے برطانیہ جانا پڑتا تھا. انہوں نے 650 سے زائد ٹرانسپلانٹ کیے. کورونا کے دوران بھی ڈاکٹر طاہر شمسی نے پلازما سے طریقہ علاج پیش کر کے مریضوں کے علاج کی کوشش کی. ڈاکٹر طاہر شمسی 1988 میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے پاس آؤٹ ہوئے. وہ رائل کالج کے پیتھولوجسٹ فیلو اور حافظ قرآن بھی تھے. 2011 میں انہوں نے کراچی میں امراض خون کا مستند ترین ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار بلڈ ڈیزیز قائم کیا. NIBD میں اسٹیم سیل پروگرام کے ڈائریکٹر بھی تھے. بہاولپور کے وکٹوریہ اسپتال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کا نظام وضع کیا. اسی طرح انہوں نے لاہور کے چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹرز کو بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ کی تربیت دی. ڈاکٹر طاہر شمسی کا شمار ملک کے مایہ ناز ماہر امراض خون میں ہوتا تھا. ڈاکٹر طاہر شمسی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہترین ہیماٹولوجسٹ تھے. ان کے بین الاقوامی جرائد میں 100 سے زائد تحقیقی مقالے شائع ہوئے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی کا انتقال پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے، شاید ہی خلا پر ہو سکے. طاہر شمسی کے
انتقال پہ کافی بڑا نقصان ہوا ہے، اور میں اس کو irreparable لاس کہتا ہوں، ایسا لاس جو کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور خون سے متعلق، خون کی بیماریوں سے متعلق جملہ امراض جو ہے وہ ان کے ہاسپٹل جو ان کا قائم کیا ہوا ہے، وہاں پہ ہر طرح کا علاج ہوتا تھا. لوگ موجود ہیں، طاہر شمسی نے بہت سے لوگوں کو ٹریننگ بھی دی ہوئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ سلسلہ ان کا جو شروع کیا تھا وہ جاری رہے گا. انڈس ہسپتال کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباری کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی کے انتقال پر ملک کو کافی نقصان ہوا ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں، انڈس ہسپتال کے سی ای او، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ڈاکٹر عبدالباری کہنا ہے کہ ڈاکٹر طاہر شمسی کے انتقال پر ملک کو کافی نقصان ہوا ہے. ہر ایک نے جانا ہے، اور یہ خلا تو اللہ تعالیٰ ہی پر کرتا ہے، اور وہ دنیا چلتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کوئی انڈسپینسبل نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی امیڈیٹ امپیکٹ آتا ہے، اور یہ چیزیں اور اللہ بھی راستے نکال دے گا. اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اس کو چلانا ہے. انسان سمجھے کہ بھی ہماری وجہ سے کچھ ہو جائے گا، کل کو ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی ہوگا، نظام انشاءاللہ چلتا رہے گا. آپ کو بتائیں کہ ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی کے گھر عزیز و اقارب کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم، مزید ان سے بات کریں گے. جی خورشید، بتائیے گا. معروف معالج ڈاکٹر طاہر شمسی کا گھر ڈیفنس فیز 2 میں واقع ہے، جہاں پر اس وقت ان کے گھر پہ عزیزوں، رشتہ داروں اور ان کے دوست احباب کا تانتا بندھا ہوا ہے. تعزیت کے لیے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں. بتایا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آج نماز ظہر کے بعد ٹیپو سلطان روڈ پر نجم مسجد میں ادا کی جائے گی، اور مقامی قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا جائے گا. الگ صبح ان کا انتقال ہوا تھا. چند روز پہلے برین ہیمریج کے باعث ان کو ایک نجی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا. خورشید عالم اپڈیٹ کر رہے تھے. آداب زندگی، شعور حیات اور آسان فقہ جیسی شاہکار تصانیف کے خالق معروف عالم دین مولانا یوسف اصلاحی انتقال کر گئے. احباب اور لواحقین غمزدہ ہے، ماحول سوگوار ہو گیا. چند روز پہلے دل کے درد اور سانس لینے میں دشواری پر انہیں مراد آباد کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا. آج بعد نماز عصر رامپور میں انہیں سپرد خاک کیا جائے گا. مولانا یوسف اصلاحی کا شمار عالم اسلام کے بڑے علماء میں ہوتا ہے. آپ کی کتابیں برصغیر سمیت ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں. ان کا تعلق جماعت اسلامی ہند سے تھا. سندھ حکومت کا پیشگی منظوری کے بغیر سندھ سے چارج چھوڑنے والے بیوروکریٹس اور پولیس افسران کے خلاف انتہائی اقدام. پولیس افسران کی تنخواہوں کے سرٹیفکیٹ روکنے کا حکم دے دیا. سنجے سادوانی سے بات کریں گے. سنجے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی؟ بالکل، پہلے وزیر اعلیٰ سندھ حکومت ان افسران کو روکتی رہی. وفاق کو کہا کہ یہ افسران صوبے سے واپسی نہ لیں، لیکن جب یہ افسران وفاق کے دباؤ میں بغیر اجازت سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ سندھ کی بغیر منظوری چارج چھوڑ کر کے پی کے اور وفاق میں جوائننگ دی، تو سندھ حکومت انہی اپنے افسران پر ناراض ہو گئی اور ان کے خلاف ہی 3 مختلف محکموں کو خطوط لکھتی ہے. اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ، اس کے علاوہ آئی جی سندھ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے سندھ حکومت نے افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان افسران نے سول سروس جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے. اس کے علاوہ آئی جی سندھ کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو ان کے کیریکٹر سرٹیفکیٹس ہیں ان کو جاری نہ کیے جائیں. اس کے علاوہ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کو یہ ہدایت دی ہے کہ ان افسران کے جو لاسٹ پے سلپ ہے وہ جاری نہ کی جائے اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ دیگر کسی قسم کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے سنجے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. گلگت بلتستان کے خوبصورت ضلع گانچے میں پارا -10 سے نیچے آ گیا اور نوجوان والی بال کے لیے جمع ہو گئے. خوب لطف اٹھایا. ذوالفقار علی صدیقی کی رپورٹ. جاڑا آ گیا، ضلع گانچے کی ہر شے جمنے لگی. بہتے دریا ٹھہر گئے، گرتے آبشار رک گئے، پارا -10 سے نیچے گر گیا. شروع ہو چکا ہے. ٹھنڈ آئی تو یہاں کے نوجوان بھی گھروں سے نکل آئے. برف پر پھر والی بال کا دور چل نکلا. خوبصورت طریقے سے اس بار اٹھا. اس ٹورنامنٹ کا مقصد ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو انٹرٹین کا یہ ایک صرف ذریعہ ہے. تو یہ کھیل کے ہمارے یہاں کے لوگ جو ہے نا سردی کو بھول جاتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں. یہ ہر سال ہوتا ہے کہ جب جاڑا دھوم مچاتا آتا ہے گانچے کے لوگ والی بال ٹورنامنٹ منعقد کرواتے ہیں. گانچے ینگ کی جو ٹیم ہے یہ آؤٹ آف گلگت بھی کھیل چکا ہے، تو اس پہ زیادہ توجہ دینے کی لوکل گورنمنٹ اور جی بی گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ان پر توجہ دیا جائے. سیاچن کے اس خطے میں سرد موسم بہت سخت ہوتا ہے.
अगर मुकामी हुकूमतें बेहतर वसाइल मुहैया करें, वॉलीबॉल टूर्नामेंट जैसी सेहत बख्श सरगर्मियाँ बेहतर बनाई जा सकती हैं। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांछे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।